اندر آ کے جو فرنٹ گیٹ ہے جی اس کو دھکے مارے اور پھر سائڈ والا جو دروازہ تھا اس کو شیشہ توڑ کے پھر انٹر ہو گیا جی. اندر آئے جی تو جہاں میرا بیڈ روم ہے میں اپنی مسز کے ساتھ آبویسلی کمرے میں سو رہا تھا تو دروازے کو اتنا زور سے ہوا کہ دروازے کا لاک ٹوٹ گیا اینڈ دے جسٹ انٹرڈ. اس کے بعد سر کے اوپر سر ماسک تھا بلیک کلر کا, تو مجھے نہیں پتا 2-2.5 گھنٹے میں ساتھ ہی جی آئی واز گریبڈ فرام مائی کالر جی, اور مجھے اٹھا کے اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے. رات کو 10-10:30 بجے 20 کے قریب لوگ سر میرے گھر آئے, سارے نوکروں کو باندھ کے سائڈ پہ رکھ دیا جی. سور سے یہ ہے آج بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں, جذبات اتنے ہیں کہ سر اگر الفاظ بولنا شروع کر دوں تو شاید میں اپنی وہ لمٹس برداشت نہ کر سکوں. میں نے وفا کیا سر خان صاحب کے ساتھ, صرف وفا کی قیمت ہے تو آئی ایم شیور میں نے ادا کی. جب تک سر میرے سانس میں سانس ہے میں اپنے خان کا نام زندہ لے کے رہتا رہوں, عمران خان زندہ باد کرتا رہوں گا, نو میٹر آپ کتنی دفعہ مجھے گھر سے میرے بستر اٹھا کے دوبارہ گرفتار کرتے رہیں. اس لیے 2.5 مہینے سے آپ کا پروڈکشن آرڈر ہوا میں لہرا رہا کے آپ کو گورنمنٹ دکھا رہی ہے کہ دس سیٹ ڈز ناٹ میٹر اینی تھنگ. اس سیٹ کی, اس ایوان کی, ان سینیٹرز کی کوئی عزت کوئی وقت نہیں ہے سر. یہ ہمیں ہماری اوقات دکھائی جا رہی ہے. میرا پروڈکشن آرڈر کینسل کر دیجیے گا. میں ود ڈو ریسپیکٹ آئی ول گو بیک ٹو مائی بھالپور جیل اینڈ تھینک یو سو مچ فار آل دی اون عباس باپی پہ ظلم کین تھا, سنٹ میں ذرا قطار رو پڑا. آئے آپ کو پہلے ویڈیو دکھاتا ہوں اور پھر بات کرتے ہیں تفصیل سے. فارچونیٹ اور انفارچونیٹ, شاید اگر میں سیشن اٹینڈ کر لیتا تو شاید واقعہ نہ ہوتا اور یہاں بیٹھا ہوتا اور شاید پرابلی آپ نہ بیٹھے ہوتے, بٹ اٹ ہیپنڈ کہ میں اس دن گھر تھا سر. صبح 8:30 بجے سر کوئی 20 کے قریب لوگ سر میرے گھر آئے. میرا سر پہلے انہوں نے فرنٹ کا دروازہ توڑا جی, اس کے بعد سارے نوکروں کو باندھ کے سائڈ پہ رکھ دیا جی, باندھ کے پرے پھینک دیا. اور یہ آپریشن جوائنٹ آپریشن تھا, یعنی کہ میری جو فیکٹری اور جو میرا دفتر ہے وہاں پہ بھی 20-25 لوگ گئے کیونکہ شک تھا شاید نماز سو رہا ہوں گا, اور 20-25 لوگ ادھر آئے اور اندر آ کے جو فرنٹ گیٹ ہے جی اس کو دھکے مارے اور پھر سائڈ والا جو دروازہ تھا اس کو شیشہ توڑ کے پھر انٹر ہو گیا جی. اندر آئے جی تو جہاں میرا بیڈ روم ہے میں اپنی مسز کے ساتھ آبویسلی کمرے میں سو رہا تھا تو دروازے کو اتنا زور سے ہوا کہ دروازے کا لاک ٹوٹ گیا اینڈ دے جسٹ انٹرڈ, اور آتے ساتھ ہی جی آئی واز گریبڈ فرام مائی کالر جی, اور مجھے اٹھا کے اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے جی. جب میں گاڑی بٹھایا گیا تو مجھ سے میرے موبائل فون مانگے گئے. موبائل فون آبویسلی میرے پاس نہیں تھے. فارچونیٹلی میں نے موبائل فون رات کو ایسی جگہ پہ رکھے تھے جہاں پہ مجھے خود بھی یاد نہیں رہی کہ کس جگہ پہ تھے. تو اس کے بعد پھر جی میرے بیٹے کو پکڑ کے لایا گیا جی کہ جی وہ 16 سال کا میرا بیٹا, اس کو لایا گیا کہ موبائل فون بتا ہوا تھا یہ بھی ساتھ جائے گا. چلے سر سم ہاؤ ان کو شاید رحم آ گیا تو انہوں نے میرے ملازمے کی موبائل اٹھا لیا اور میرے بیٹے کو جانے دیا. اس کے بعد سر کے اوپر سر ماسک تھا بلیک کلر کا, تو مجھے نہیں پتا 2-2.5 گھنٹے میں کدھر سفر کرتا رہا. آخر رات کے ٹائم کو 7-8 بجے قریب سر کسی عدالت میں پیش کیا گیا. مجھے نہیں اندازہ میں کون سے ضلع میں کہاں تھا. جب میں جج کے سامنے پیش ہوا, جج صاحب کے سامنے, تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ پہ کیس کیا ہے. تو میرا سوال تھا سر مجھے یہ بتایا میں ہوں کس جگہ پہ. تو نے کہا جی تم تحصیل جزمان کی, بہاولپور ڈسٹرکٹ کی تحصیل جزمان کی عدالت میں ہو. میں کہتی سر مجھے بتایا جائے کہ میرا FIR کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے 5 عدد ہرن چنکارے مارے ہیں اور وہ غیر قانونی تھے, تو وائلڈ لائف نے آپ کے خلاف کیا ہے اس لیے آپ کو پکڑ کے لایا گیا. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کو کہاں سے اٹھائے گا. تو میں نے کہا جی ملتان سے. تو پولیس والا ساتھ تھا, تو اس نے کہا جی ان سے پوچھا کہ تم نے کہاں سے گرفتار. اس نے کہا جی میں نے بہاولپور کی فلانی گلی سے اس کو گرفتار کیا. تو جج صاحب نے کہا پہلے صلاح کر لو کہ آپ گرفتار کہاں سے ہیں. میں نے کہا سر یہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات سن لیں, میری بھی سن لیں, باقی تو آپ کا. تو خیر اینی وے اس کے بعد جج صاحب نے آرڈر کر دیا, 1 دن کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا. جب میں تھانے میں گیا تو مجھے پتہ لگا یہ وہ تھانہ ہے سر جہاں پہ کسی زمانے میں فواد چودھری صاحب کے اوپر مسجد کی ٹوٹیاں چوری کرنے کا پرچہ کاٹا گیا تھا. یہ وہی تھانہ ہے جہاں پہ شہریار افریدی کے اوپر گندم چوری کرنے کا پرچہ کاٹا گیا. تو جب میں نے اپنا پرچہ دیکھا کہ جی میرے اوپر 5 شکارہ مارنے کا الزام ہے, میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو عزت دار پرچہ تو ہے جی کم از کم, اور کچھ نہ ہو جی. بٹ نہیں ہو سر, بات گزر گئی, رات گزر گئی, پھر 1 دن کا ریمانڈ اور دوسرے دن کا ریمانڈ, اور پھر چلتے ہوئے اچانک پھر کل رات کو تقریباً کوئی 11 بجے مجھے سوتے اٹھایا گیا کہ جی تمہارا پروڈکشن آرڈر جاری ہو گیا اور آپ نے اسلام آباد جانا. اب آپ کو اندازہ ہے کہ سر یہ جو تحصیل جزمان ہے یہ ملتان اپنا اسلام آباد سے تقریباً 9 گھنٹے دور ہے جی. تو میں نے کہا کہ جی اس وقت تو سفر میں اتنا ٹائم لگ جائے گا, اور جی آپ کو جانا پڑے گا. میں نے ان سے پوچھا کیا اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا. تو انہوں نے کہا جی ہاں جی وہ بھی سننے میں آیا کہ TV پہ چل رہا ہے کہ وہ بھی آ رہے ہیں. آئی واز ناٹ شیور, میرے پاس کوئی مینس آف کمیونیکیشن نہیں تھا انڈر دس ایکسپیکٹیشن کہ میرا اعجاز چودھری صاحب کا آپ نے اکٹھا اسٹینڈ لیا تو ہم دونوں آ رہے ہوں گے. رات کو 11 بجے جی مجھے اٹھا کے, ویسے ہی آپ شاید حالت سے اندازہ ہو گیا کہ جس حالت میں میں تھا اسی طرح نکل کے آ گیا بستر میں سے. تو رات کو عدالت میں جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا. ان سے جو وہ راہداری ریمانڈ ہے جی وہ ان سے مانگا گیا. 1:30-2 بجے جج صاحب نے ریمانڈ دیا, اجازت دی, اور پھر سفر کر کے صبح بھی 11 بجے سیدھا آیا, اور پھر آپ شبیر صاحب نے وہاں پہ آ کے ریسیو کیا اور پھر آپ سے ملاقات ہو گئی. یہ ہے سر میری ٹوٹل کہانی جی. اب اس میں میرا قصور کیا تھا سر؟ قصور بڑا سمپل سا تھا کہ جی میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک مہنگائی مہم شروع کی تھی گورنمنٹ آف پنجاب کے خلاف, اور جنوبی پنجاب کے ہر ضلع کے اندر جا کے وہ پمفلٹ بانٹے تھے کہ ہمارے دور میں کیا مہنگائی تھی اور آج کے دور میں کیا مہنگائی ہے. سر آپ کو یاد ہوگا کہ رجیم چینج جب ہوا تھا تو ہمارے خلاف سب سے بڑا الزام مہنگائی کا تھا, اور میں صرف بازاروں میں جا کے یہ پیغام دیا کرتا تھا کہ آج کے دور کی جو مہنگائی کا ڈرامہ ہے یہ اصل حقیقت نہیں ہے, اور مہنگائی آج پاکستان میں 3 سال کے بعد بڑی ہے, کمی نہیں. ایک اور بھی قصور تھا سر, میں نے وفا کیا سر خان صاحب کے ساتھ, اور صرف وفا کی قیمت ہے تو آئی ایم شیور میں نے ادا کی ہے, آپ نے بھی ادا کی ہوگی سر یقیناً. لیکن سر ایسی چیزیں کبھی بھی مجھے میری وفا سے ہٹا نہیں سکتے سر. میں اپنے لیڈر کے ساتھ سچا تھا, میں لیڈر کے ساتھ سچا ہوں, اور میں لیڈر کے ساتھ سچا رہوں گا سر.
عمران خان میرا لیڈر ہے, وہ اس وقت جیل میں ہے, اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. بش ابھی بھی جیل میں ہے, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور جب تک سر میرے سانس میں سانس ہے, میں اپنے خان کا نام زندہ لے کے رہتا رہوں, عمران خان زندہ باد کرتا رہوں گا, نو میٹر آپ کتنی دفعہ مجھے گھر سے میرے بستر اٹھا کے دوبارہ گرفتار کرتے رہیں. سر یہ چیز وفا رک نہیں سکتی. اس کا قصور سر یہ ہے کہ میں نے اپنے اسیران کے لیے آواز بلند کی, میں نے شامود قریشی کے لیے آواز بلند کی, میں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے آواز بلند کی, میں نے محمود رشید کے لیے آواز بلند کی, میں نے عمر چیمہ کے لیے کی, میں نے سینیٹر اعجاز چودھری کے لیے, اور تمام ان ورکرز جو پاکستان میں اریسٹ ہوئے ہیں, میں نے ان سب کے لیے آواز بلند کی. میرا قصور یہ ہے کہ میں حق کی آواز کے ساتھ کھڑا رہا اور ٹاک شوز پہ آ کے اس حکومت کے وقت کے خلاف وہ بات کرتا تھا جو شاید کرنے میں آج کے دور میں جس کے اوپر آپ کو بیپ کر دیا جاتا ہو. یہ وہ میرے قصور تھے جس کی سزا میں 2 دن بھگت کے آیا ہوں سر, اور شاید آگے بھی بھگتوں گا سر. لیکن سر آج بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں, جذبات اتنے ہیں کہ سر اگر الفاظ بولنا شروع کر دوں تو شاید میں اپنی وہ لمٹس برداشت نہ کر سکوں جو مجھ میں آج ہونی چاہیے, جو شاید بات اگر میں کر گیا تو اس کے بعد شاید بہت آگے چلا جاؤں گا. لیکن سر آئی جسٹ پٹ اٹ ویری, کیونکہ آپ نے مجھے آج صبح جب ریسیو کیا آپ نے کہا یو ہیو ٹو بی ویری شارٹ. جو افسوس ہوا سر وہ ہے کہ کاش آج میرے ساتھ اعجاز چوہدری صاحب یہاں پہ ہوتے. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ سر جتنی تکلیفیں اس شخص نے سہی ہیں, میں نے اس کا شاید پورشن بھی نہیں برداشت کر سکا سر, اس کا کچھ بھی نہیں ہے سر. آج جب میں یہاں پہ گیٹ پہ پہنچا تو مجھے پتا کہ اعجاز چوہدری صاحب کو نہیں لایا جا رہا, اینڈ آپ کو پتا ہے کہ اعجاز صاحب کو کیوں نہیں بھیجا جا رہا. جس طاقت نے شاید آپ کو راضی کرنے کے لیے, ان کو پتا تھا کہ آج اگر مجھے یہاں پہ نہیں لایا جائے تو گیلانی صاحب چیئر نہیں کریں گے, تو صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے میرے پروڈکشن آرڈر ایگزیکیوٹ کر دیا اور اعجاز چودھری کو نہیں لایا. اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ صرف آج آپ کے چیئر کر سکے تاکہ جو امپریشن جا رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور آپ کے درمیان ایک قسم کی بیڈ ٹیسٹ کا وہ ختم کیا جا سکے. سو جب میں یہاں پہ آیا مجھے بتایا گیا اعجاز چودھری صاحب نہیں ہے, دیٹ واز سمتھنگ ویری بیڈ. یقین جانیے سر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے اپنی تقریر میں آپ کو کہا تھا کہ سر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آج سے 2 ہفتے پہلے میں کارڈیالوجی ہسپتال حمید لطیف ہسپتال میں گیا ان کو طبیعت پوچھنے کے لیے. 3 اسٹنٹ ان کو ڈلے تھے اینڈ ہی واز ناٹ کمفرٹیبل ایٹ آل. اور پچھلے 2.5 مہینے سے آپ کا پروڈکشن آرڈر ہوا میں لہرا کے آپ کو گورنمنٹ دکھا رہی ہے کہ دس سیٹ ڈز ناٹ میٹر اینی تھنگ. اس سیٹ کی, اس ایوان کی, ان سینیٹرز کی کوئی عزت کوئی وقت نہیں ہے اگر یہاں پہ ریاست اور گورنمنٹ کچھ کرنے پہ آ جائے. سر یہ ہمیں ہماری اوقات دکھائی جا رہی ہے. سو آج جتنی مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا, اس سے زیادہ دکھ مجھے اسی وجہ اعجاز صاحب موجود نہیں ہے. سو ود ہیوی ہارٹ سر آئی مسٹ سے کہ جی ود تھینکنگ یو سر, ود آل یو تھینکس سر کہ آپ نے میرا پروڈکشن آرڈر جاری کیا. بٹ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی, اینڈ اگر آپ نہیں مانیں گے تو تب بھی سر میں شراب سے کیا کہتے ہیں گستاخی کروں گا کہ آپ میرا پروڈکشن آرڈر کینسل کر دیجیے گا. اینڈ آئی ووڈ لائک کہ میں واپس چلا جاؤں اپنی جیل میں سر اور جا کے الفیز دا میوزک. اگر ضمانت ہوگی تو میں آ جاؤں گا سر, اور اگر نہ ہوئی تو اگر اعجاز چوہدری صاحب آئے تو میں ان کے ساتھ آؤں گا. ادروائز اگر وہ نہ آئے تو آئی بیگ لیو فرام انسٹیٹیوشن, کیونکہ سر اگر آج ہم اس انسٹیٹیوشن کی خود عزت نہیں کروائیں گے تو کوئی نہیں کرے گا. ادروائز سر یہ کمفرٹیبل بڑا تھا, میں بھی اپنے لاج میں چلے جاتا, پرابلی اپنی فیملی سے مل لیتا, پرابلی کوئی ٹی وی دیکھ لیتا, شاید کچھ کھا پی لیتا یا کچھ ایسا ہو جائے. بٹ سر اس کمفرٹ میں جب مجھے اعجاز چودھری آ جاتا ہے جس تکلیف میں, سر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میرے لیے اس ایوان میں بیٹھنا اس پروڈکشن آرڈر کے تحت آئی ول بی ویری فائن. سو میں ود ڈو ریسپیکٹ آئی ول گو بیک ٹو مائی بھاولپور جیل. اینڈ تھینک یو سو مچ فار آل دا عباس صاحب بالکل ٹھیک کیا اون عباس نے, بالکل ٹھیک کیا. اعجاز چودھری کو کیوں نہیں لکھے ہیں, دیکھیں نا ابھی اون عباس کی بات آ گئی ہے, کتنے بندوں کی بات آئی ہے, کتنے لوگوں کو لائن میں لگایا ہوا ہے. دیکھیں جنہوں نے ٹورنا تھا عمران خان کو چھوڑنا تھا, فواد چودھری جیسے لوگ وہ پہلے ہی چھوڑ کے جا چکے ہیں. اب جو مرضی کر لیں جتنا مرضی ظلم کر لیں, نہیں چھوڑ کے جانے والے وہ حق کے ساتھ سچ کے ساتھ عمران خان کے نظریے پہ کھڑے ہیں. ابھی اون عباس کیا قصور ہے, کیا قصور ہے بتائیں مجھے. اس کا قصور یہ ہے کہ وہ حق پہ اور سچ پہ کھڑا ہے, وہ عمران خان سے وفا کر رہے ہیں اور وہ عوام کی بات کرتا ہے, ملک کی بات کرتا ہے, مہنگائی کی بات کرتا ہے. تو اس میں کیا برا ہے؟ ہاں اس میں یہی برا نا کہ مہنگائی تو ہے نہیں بالکل, نو لیگ یہ کہتی ہے مہنگائی تو ختم ہو چکی ہے. عمران خان نے جو مہنگائی کی تھی وہ ان لوگوں نے ختم کر دی.